کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص 40 دنوں تک ایک قبر میں دفن رہے اور اس کے بعد زندہ سلامت باہر نکل آئے؟ لاہور کی تاریخ میں ایسے واقعات 2 مرتبہ ہوئے ہیں اور یہ اتنے دلچسپ واقعات تھے کہ لوگ حیران ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ایک واقعہ رنجیت سنگھ کے دور میں پیش آیا جس میں ایک جوگی 40 دن ایک صندوق میں دفن رہا اور پھر زندہ سلامت باہر نکل آیا۔ اور دوسرا واقعہ بھی لاہور میں ہی چنگی امر سدھو کے پاس پیش آیا جس میں ایک شخص چلا کاٹنے قبر میں گیا اور 40 دن بعد باہر زندہ سلامت نکل آیا۔ لاہور کی تاریخ واقعی واقعات اور کہانیوں سے بھرپور ہے اور یہ کہانیاں اتنی دلچسپ ہیں کہ انہیں سن کر انسان ایک خاص اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلا جاتا ہے۔ دراصل پہلے واقعے کی کہانی شروع ہوتی ہے رنجیت سنگھ کے زمانے سے۔ یہ 1837 کی بات ہے۔ ہریدوار کا ایک جوگی رنجیت سنگھ کے دربار میں آتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک صندوق میں بند ہو کر بغیر کھائے پیے زمین کے اندر دفن رہ سکتا ہے۔ رنجیت سنگھ کو جوگی کی بات پر یقین نہیں آتا۔ یہی نہیں بلکہ مہاراجا کے دربار میں بیٹھے تمام بڑے سردار اور درباری بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ خیر مہاراجا رنجیت سنگھ اعلان کرتا ہے کہ اس جوگی کا امتحان لیا جائے گا اور اس کے لیے ایک دن بھی مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اب مقررہ دن پر رنجیت سنگھ اور مختلف سرداروں کی موجودگی میں جوگی کو ایک تھیلے میں بند کیا جاتا ہے اور اس پر رنجیت سنگھ کی خاص مہر لگا دی جاتی ہے۔ پھر اس تھیلے کو یعنی جس میں جوگی بند تھا ایک صندوق میں رکھا جاتا ہے اور صندوق کو بھی سیل کر کے اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ پھر اس صندوق کو ایک تہہ خانے میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ اب جس کمرے میں تہہ خانہ موجود ہوتا ہے اس کمرے کے دروازے کو بھی تالا لگا کر اس کے آگے اینٹوں کی چنائی کر دی جاتی ہے اور اس کے باہر سپاہیوں کا پہرا لگا دیا جاتا ہے۔ 40 دن تک اس جگہ کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے اور 40 دن بعد رنجیت سنگھ اپنے پوتے نونہال سنگھ اور کچھ سرداروں کے ہمراہ جوگی کو نکالنے جاتا ہے۔ اب اس واقعے کی لاہور میں اتنی دھوم مچ چکی تھی کہ ہزاروں لوگ بھی یہ تماشا دیکھنے وہاں جمع ہو گئے۔ اب پہلے اینٹیں اور مٹی ہٹائی گئی، پھر اس کے بعد کمرے کا تالا کھولا گیا اور تہہ خانے سے صندوق نکال کر باہر کھلی ہوا میں لا کر کھول دیا گیا۔ حیران کن معاملہ یہ تھا کہ جوگی اس صندوق میں 2 زانوں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ 40 دن سے بھوکا پیاسا تھا۔ صندوق میں بند ہونے سے پہلے جوگی نے خود کو ہوش میں لانے کا طریقہ کار بھی سمجھایا تھا اور وہ طریقہ یہ تھا کہ جوگی کے سر پر سب سے پہلے گرم پانی ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد گرم روٹی اس کے سر کی چوٹی پر رکھنی ہے، پھر موم کی ایک گولی اس کی ناک کے نتنے میں ڈالنی ہے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جب جوگی کا منہ کھولا تو اس کی زبان تالو کے ساتھ لگی ہوئی تھی جسے اصل جگہ پر واپس لایا گیا۔ گھی سے جوگی کی مالش کی گئی اور اس کے ہونٹوں پر بھی گھی لگایا گیا۔ اس کی ٹانگوں کی بھی مالش کی گئی اور آنکھوں پر بھی گھی ملا گیا۔ پہلے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ جوگی مر گیا، پھر اچانک اس کی نبض چلنے لگی۔ اس نے 1-2 دفعہ بولنے کی کوشش کی لیکن کمزوری کے باعث اس کی آواز ہی نہ نکل سکی۔ پھر رفتہ رفتہ اس کی آواز قائم ہوئی اور اس نے بعض اپنے پاس کھڑے ہوئے آدمیوں کو بھی پہچان لیا اور پھر رنجیت سنگھ سے بھی بات کی۔ رنجیت سنگھ نے جوگی کے اعزاز میں توپوں سے گولے داغے اور ایک بھاری طلائی زنجیر اس کے گلے میں ڈال دی اور جوگی کے ہاتھوں میں قیمتی کڑے پہنا دیے اور اسے شال بھی انعام میں دی۔ یہ ایک حیران کن اور دلچسپ واقعہ تھا جو لاہور کی تاریخ میں بہت ڈسکس ہوا۔ دوسرا واقعہ پیش آیا سن 1995 میں جب چنگی امر سدھو کے ایک جوان سال پیر الیاس شاہ چلا کاٹنے کی غرض سے 26 مارچ کو بابا بلے شاہ کی مسجد کے سامنے دفن ہو گیا۔ یہاں اس نے ایک قبر بنائی اور اس قبر میں 4 انچ چوڑا ایک سوراخ چھوڑا گیا، جبکہ پیر الیاس شاہ اپنے کھانے کے لیے قبر میں 40 دانے اور ایک پانی کا مٹکا ساتھ لے کر گیا۔ 40 دن بعد 7 مئی کو پیر الیاس شاہ کو سینکڑوں عقیدت مندوں کی موجودگی میں بابا شاہ کمال کے دربار کے اس وقت کے گدی نشین سردار شاہ نے باہر آنے کی اجازت دی۔ اسے چارپائی پر ڈال کر باہر نکالا گیا۔ نکاہت کے مارے پیر الیاس کا برا حال تھا، سوائے اس کی آنکھوں کی پتلیوں کے اس کے جسم میں حرکت اور سکت نہ تھی۔ پیر الیاس کو روئی میں لپیٹ کر اس کے گھر پہنچایا گیا۔ اس کے عقیدت مندوں کی جانب سے قبر کشائی کے وقت ڈھول کی تھاپ پر دھمالیں بھی ڈالی گئیں، قوالیاں بھی ہوئیں اور عقیدت مند خوشی سے ناچتے بھی رہے۔ اس موقع پر پیر صاحب کے بوڑھے والدین بھی بیٹے کے مرید ہو گئے۔ پیر الیاس کے اس عمل پر لاہور کے تھانہ فیکٹری ایریا نے قبروں کی بے حرمتی کرنے اور اقدام خودکشی کے الزام میں
مقدمہ تو درج کیا لیکن مریدوں کے مشتعل ہونے پر مزید کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ سائنس کے مطابق کوئی انسان 40 دن تک بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا، خاص طور پر زیر زمین جہاں آکسیجن کی کمی اور دیگر سخت قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ انسانی جسم کو زندہ رہنے کے لیے پانی اور غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک شخص تقریباً 30 سے 40 دن تک صرف پانی کے ساتھ بغیر غذا کے زندہ رہ سکتا ہے، مگر یہ بھی اس کی صحت اور اس کی باڈی کے فیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن لاہور کی تاریخ میں یہ دونوں واقعات ہوئے ہیں جن کے مستند حوالہ جات بھی موجود ہیں، اور یہی نہیں، لاہور کی تاریخ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جس پر سائنس اور عقل یقین نہیں کرتی۔